آپ سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ معاملات آپ کے سامنے سیاست کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سیاست تو اور زیادہ، یہ شاید کیسز کا فیصلہ الیکشن سے پہلے کرانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ووٹر بدل ہو جائے گا. ووٹر تو مجھے بدل نظر نہیں آ رہا. وہ تو مطلب جو انڈیپینڈنٹ سروے لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے. مطلب یہ ان کے اپنے لوگ، آج ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر شفاف الیکشن لاہور میں ہو جائے تو 14 میں سے 10 سیٹیں نون لیگ ہار جائے گی. وہ سارا کچھ چھوڑ دیں، وہ جو بھی معاملہ ہوا. لیکن یہ جو سزا دی گئی، باقی ہر کیس میں سزا دے دیتے. مطلب ایک چیز 2-3 دفعہ عدالتوں سے یہ کیس ڈسچارج ہو چکا کہ نہیں یہ مطلب ایک ذاتی کیس ہے، ہم نہیں سنتے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پوری دنیا میں مذاق کیوں بنوایا گیا اس کیس میں سزا دلوا کے. باقی اب دیتے رہیں. ابھی 9 مئی کا کیس پڑا ہوا، القادر ٹرسٹ پڑا ہوا ہے، سب میں سزا دیتے رہیں. لیکن اچھا سزا دینی تھی تو سنساری کی تو سزا دیتے، تو کوڑے شوڑے لگتے، پتہ لگتا کہ جی واقعی کتنا بڑا جرم ہو گیا اس ملک میں. پھر لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں عمران خان پھر لاڈلا ہے، کوئی 150 سال سزا دیتے، پتہ لگتا کہ ہاں واقعی وہ لاڈلا نہیں رہا ہوا. میرے خیال میں آج مطلب یہ ہماری عدالتی تاریخ کا یہ افسوسناک ترین دن ہے. یہ قدرت اللہ صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کیس میں جبکہ ساری چیزیں جو نوید صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ، وہ خاور مانیکا صاحب کا بھی وہ بیان موجود ہے، ان کا مفتی صاحب کا بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود پھر آ کے آپ نے وہ کہہ دیا. مطلب مجھے کم از کم اس فیصلے کی توقع نہیں تھی. کل کہیں میں عرفان قادر صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا کمزور کیس ہے، اس میں تو کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب طے کر لیا جائے کہ سزا دینی ہے تو پھر دے دی گئی. لیکن میرا خیال ہے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ سزائیں ضرور دیں، لیکن اس طرح کے کیسز میں خدا کے لیے جو پوری دنیا میں مذاق بنے پاکستانیوں کا، ہماری جوڈیشری کا مذاق بنے، اس میں تو سزا کم از کم نہ دیں. اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سیاست ختم ہو جاتی ہے تو وہ مثالیں موجود ہیں اس ملک میں. دنیا کو چھوڑ دیں، ہمارے اپنے ملک میں موجود ہیں. کسی کی سیاست کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے ان چیزوں سے. کیونکہ اگر آپ چیزیں سلیقے سے کر لیں نا تو پھر لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ یار واقعی اب ختم ہو گیا اس کا ٹائم اور ہم نے اس کو ووٹ نہیں ڈالنا. لیکن جب سلیقے سے نہیں کرتے تو لوگوں میں آپ ان کا غصہ بڑھاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. جی عامر صاحب، آپ کو لگتا ہے سیاست ختم ہو گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی، یا مزید معاملات ان کی فیور میں جا رہے ہیں؟ جس طرح سے کیسز میں بہت سارے فلاز، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو غصہ ہے وہ 8 فروری کو نکلنا چاہیے. میری تو روز اپیل ہوتی ہے کہ آئیں اور ووٹ ڈالیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج عرفان قادر سچے ہو گئے. وہ کہتے تھے توشہ خانہ میں عمران خان نے چوری کی ہے، وہ باقی کیسز میں کہتے تھے چوری کی تھی. انہوں نے چونکہ اس میں کہا تھا کہ یہ سزا نہیں ہو سکتی، تو پھر 2 میں یقیناً انہوں نے درست کہا ہوگا. اگر عرفان قادر ہی ہمارے پاس سکہ بند قانون دان رہ گئے اکیلے تو پھر تو ان کی وہ باقی باتیں ٹھیک ہوگی. پھر توشہ خانہ کی چوری تو ثابت شدہ ہے، انہوں نے کی ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے عمر چیمہ جو جرنلسٹ ہیں وہ سچے ہو گئے، جنہوں نے 1 جنوری کے نکاح کی خبر دی تھی، جس کی تردید پی ٹی آئی نے ہر طرف سے زور لگا کے کی اور پھر نہیں مانے اور پھر آج مان لی. تو سچے تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب، بیگم بشرا اور مانیکا تینوں جھوٹے ہیں. مانیکا کا آپ کو پتا ہے جس دن سے یہ کیس شروع ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جھوٹا شخص ہے جس نے عمران خان اور بشرا بیگم کے اقتدار سے بھرپور فائدے اٹھائے ہیں، بمائے بیوی بچے اٹھائے ہیں. بیوی سابقہ ہو گئی اور بچے بیٹیاں سب کو لے جا کے بنی گالا پی ایم ہاؤس میں بھی اور جو پی ایم آفس پی ایم ہاؤس میں بنا ہوا تھا وہاں پہ بھی پورے انجوائمنٹ کی ہے. فرگ ہوگی کے ساتھ بھی کیا، ان کے سب کے تعلقات تھے. میں نے آپ کو ایک سیکٹری کا نام لے کے بتایا تھا، نادر چٹھا خان، اس کو او ایس ڈی بنوایا انہوں نے باقاعدہ، اور عمران خان نے فون کر کے اس کی پروموشن ہوئی واپس کرائی. اعظم خان نے کہا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ پرائم منسٹر کے آرڈر ہیں کہ جو مرضی اوپر نیچے سب پروموٹ ہو جائیں، اس کو پروموٹ نہ کرنا. میں یہ باتیں وہ کہہ رہا ہوں جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ سارے جھوٹے قرار پائے ہیں. انہوں نے شادی کی ڈیٹ دوبارہ وہ تسلیم کی، نکاح کی، جو انہوں نے پہلے انکار کیا، ٹی وی پہ بھی کیا. لیکن یہ معاملات سامنے آپ کے بس نہیں یہ میں نہ ان کے کسی پرسنل کریکٹر بس میں یہ چاہتی ہوں بالکل نہیں میں نہیں جا رہا، میں ان کے پولیٹیکل کردار پہ جا رہا ہوں. جو نوید صاحب نے بات کی، جو ایاز صاحب نے کی، انہوں نے ان کے پرسنل ایشوز پہ بات کی، میں نے نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں جھوٹے ہیں.
इनको सच्चा कैसे मान लिया जाए? ये निकाह की तारीख गलत देते हैं, आज 6 साल बाद उस निकाह की तारीख को मानते हैं जो एक रिपोर्टर ने दी, उसकी ट्रोलिंग की। इनको माफी मांगनी चाहिए थी वहां खड़ा होकर। उस एक जर्नलिस्ट खबर दे, उसके पीछे अपनी ब्रिगेड भेजे, जिसको मैं कल कह रहा था यूथिया ब्रिगेड, जिसको गाली देने के लिए लगाया हुआ है। जो बंदा खबर दे उसके पीछे डल जाओ, ये कोई तरीकाकार है? और वो मानेका साहब ने इक्तदार के तमाम सम्राट लूटे। बाकी ये जो झूठ सच है ना, ताजीरात जो पाकिस्तान की हैं, आप पढ़ लें उसको जाके, अगर 1960 की, तो ये 3 दफा तहरीरी तौर पर तलाक होनी चाहिए थी यूनियन काउंसिल, ठीक है, वो नहीं हुई। ये बातें बनाते हैं इन्होंने। देखे, जो पब्लिक फिगर होता है ना, हम हर चीज के ऊपर ढकोसला नहीं कर सकते। जब यहाँ पे किसी के सियासी किरदार में, जब वो वजीर आजम हो गया हो, तो फिर क्या सा पर्सनल किरदार? अमेरिका का जो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट होता है, उसके कमरे की कुंडी नहीं लगती। ये बात आप सबको पता ना, सिक्योरिटी रीजन होती है, और वहाँ हर चीज डिस्कस होती है। यहाँ एक एंकर पकड़ा जाता है, अपनी बीवी को मारता है, वो हम छोड़ते हैं उसे जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनकी कहानी थी, उनको ठीक रखनी चाहिए थी। अगर इमरान नवाज शरीफ थे, आज तक भी अदालतों से बरी होने के बाद मनी ट्रेल मांगी जाती है कि भाई आप मनी ट्रेल दें, आपके बाप ने लिया था, पोते को दिया था, तो क्यों नहीं दिया, आपका नाम क्यों नहीं है? मतलब सवाल करते हैं ना सारे के सारे कि जी बाकी औलाद कहाँ चली गई? तो ये भी जवाब देना। इन्होंने झूठ बोले हैं तो साबित हो गए, सजाएं हुई हैं, अगली अदालतों से बरी हो जाएंगे, हम कहेंगे बरी हो गए। चले फैसल साहब, फैसल मामला 14, 10, 7 साल सजाएं, मुकदमा, जाहिर है उस डिटेल में नहीं जा रहे हम। आपको लगता है कि जिस तरह मरियम साहिबा भी फरमा रही हैं कि हमेशा के लिए ये अब बीमारी जो आवाम का बड़ा नुकसान कर गई खत्म हो गई, तो आपको लगता है बानी पीटीआई की स्पेसिफिकली सियासत खत्म हो गई? तो दुआ, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबकी कमजोरियों पे जो है ना वो पर्दापोशी करे। और काश ये फैसला अदालत में नहीं जाता, ये मामला अदालत में नहीं जाता, तो ये सबके लिए अच्छा होता, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता, पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए भी अच्छा होता। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल हुई है, ये नहीं जाना चाहिए था, इसका फैसला नहीं आना चाहिए था। बहरहाल इससे इमरान खान की सियासत खत्म हो गई या नहीं? उस इमरान खान की सियासत तो वैसे आपने खत्म कर दी ना, सब कुछ तो आपने छीन लिया, उनको मुहिम नहीं चलाने दे रहे, तो इस हद तक जाने की मतलब क्या जरूरत थी? ये काम नहीं करते। बहरहाल लेकिन अभी जो मरियम साहिबा ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां नवाज शरीफ साहब वादा कर रहे हैं वो आपको देंगे, तो इसको हमें सेव कर लेना चाहिए आज। जब फैसल वाडा ने और इमरान खान ने कहा था, उस वक्त भी हमने कहा था ये अहमकाना बात है, नामुमकिन बात है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि अभी इस वक्त ताकत में आ चुके हैं, ये ताकत का जो नशा होता है ना, ये ताकत का जोम होता है ना, ये सब बातें कहलवाता है। यही सारी बातें जो है वो इमरान खान साहब से कहलवाता था, ताकत का नशा। यही नशा जो है अभी इन लोगों से नवाज शरीफ साहब से कहलवा रहा है। ठीक है, अब 1 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वादा किया है, हमें और आपको इसको जो है ना सेव करके रखना चाहिए, और इनसे पूछ लेना चाहिए कि कितने अरसे बाद ये आपसे पूछना। सर फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम पूछेंगे, हम तो सवाल उठाएंगे। पहले भी वादे हुए, सवाल उठाते रहे, लेकिन हासिल उसूल तो कुछ नहीं होता, बस सवाल हैं, वो बातें डिस्कशन में गुजर जाती हैं। क्या है, इस मुल्क का एक